مزید اچھی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں۔ سونی جلدی سے اٹھ جا بیٹی، اسکول کے لیے دیر ہو جائے گی۔ ارے میری پیاری نانی، میں تو کب سے اٹھ گئی تھی اور تیار بھی ہو گئی تھی۔ ارے واہ، کیا بات ہے میری لاڈو، تیار بھی ہو گئی؟ جب آپ پانی بھرنے گئی تھیں میں تو تب سے ہی اٹھ گئی تھی۔ اب جلدی سے مجھے کھانا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سونی پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہے اور اسکول چلی جاتی ہے۔ سونی اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ سونی کی ماں کی شادی قریبی گاؤں میں ہوئی تھی۔ اس کی پہلے سے ہی 2 بیٹیاں تھیں۔ تیسری پھر بیٹی ہو جانے کی وجہ سے اس کی دادی نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا پوتا ہو۔ اور سونی کے منہ پر کالا نشان تھا، جس کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اس کی دادی نے اسے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور اس کی نانی اسے اپنے گھر لے آتی ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ سونی اپنے چہرے پر پڑے نشان کے بارے میں اپنی نانی سے پوچھتی ہے۔ یہ میرے چہرے پر کیا نشان ہے؟ میری بچی، یہ تو تمہارا انعام ہے جو تمہیں سب سے الگ بناتا ہے، کیونکہ میری سونی تو سب سے الگ ہے نا، سب سے پیاری ہے۔ سونی کی نانی کبھی بھی اسے ماں باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دیتی تھی۔ گاؤں میں بھی سبھی لوگ انہی کی باتیں کیا کرتے تھے کہ کیسے اس نے اکیلا ہی سونی کو پالا ہے۔ سونی اپنی سہیلی کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ تب ہی ارے یہ سونی تو بہت بڑی ہو گئی ہے، چھوٹی سی تھی جب اس کی نانی اسے لے کر آئی تھی۔ سنا ہے جب یہ پیدا ہوئی تو اس کی دادی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر نشان تھا۔ اس کی دادی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا اثر اس کے بیٹے پر پڑے، تبھی تو اس کی نانی اس کو اپنے ساتھ لے آئی، نہیں تو نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے۔ اب دیکھو تو یہ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ سونی ان کی ساری باتیں سن کر کافی اداس ہو جاتی ہے اور اپنی نانی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ کیا ہوا میری لاڈو کو، کیوں منہ پھلا کر بیٹھی ہو؟ نانی ماں، میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکالا کیوں؟ میرے چہرے پر نشان کی وجہ سے؟ یہ بیکار کی باتیں میری لاڈو سے کس نے کی؟ میری بچی کا دل دکھایا انہوں نے؟ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب تم پیدا ہوئی تھیں تو سب بہت خوش ہوئے تھے۔ یہ تو میں یہاں اکیلی رہتی تھی، اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے میں تجھے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ جب تو اس نشان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی تو سب سے پیاری لگ رہی تھی۔ تب میں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ مجھے بھی تو اپنے ساتھ کے لیے کوئی چاہیے تھا نا۔ سچ میں نانی، سب سے پیاری تھی میں؟ ہاں میری بچی، تم سب سے پیاری ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ اب سونی بڑی ہو چکی تھی۔ اس نے اسکول کی پڑھائی ختم کر لی تھی اور وہ آفیسر بننا چاہتی تھی۔ نانی ماں، میں افسر بننا چاہتی ہوں۔ ارے واہ میری لاڈو، اب افسر بننا چاہتی ہے؟ ہاں نانی ماں، پر اس کے لیے مجھے شہر جانا پڑے گا اور بہت سارے پیسے بھی لگیں گے۔ کوئی بات نہیں میری بچی، میں پیسوں کا انتظام کر دوں گی۔ لیکن نانی ماں، میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں گی؟ ارے بیٹا، تو ایک بار افسر بن جا، پھر میں تیرے پاس آ جاؤں گی۔ اس کی نانی سونی کا ایڈمیشن ایک اچھے کالج میں کروا دیتی ہے۔ اس کے لیے وہ اپنی ساری زمین گروی رکھ دیتی ہے۔ اب اس کی نانی پھر سے اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے اسے زیادہ کام بھی نہیں ہو پاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کچھ پیسے جمع کرتی تھی اور وہ پیسے سونی کو بھیج دیا کرتی تھی۔ کچھ سال ایسے گزر جاتے ہیں اور ایک دن ایک سیٹھ اس کی نانی کے گھر کچھ ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ بڑھیا، اب تجھے یہ زمین خالی کرنی ہوگی، یہ زمین میری ہو گئی ہے۔ سیٹھ جی، مجھے کچھ دن یہاں رہنے دیجیے، میری بیٹی کے آتے ہی میں سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ ارے میں یہ ساری زمین کسی اور کو بیچ رہا ہوں، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ سیٹھ جی، میں نے یہ زمین گروی رکھوائی تھی، آپ کسی اور کو یہ زمین کیسے بیچ سکتے ہو؟ تو نے خود ہی تو ان پیپر پر انگوٹھا لگایا تھا۔ سیٹھ، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو نے دھوکے سے میری زمین ہڑپ لی ہے۔ تبھی سیٹھ کے آدمی اسے گھر سے نکال کر اس کے گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں اور تبھی وہاں پولیس کی گاڑی آ جاتی ہے اور اس گاڑی سے سونی باہر نکلتی ہے۔ سونی اب آفیسر بن چکی ہوتی ہے۔ سونی اپنی نانی کے پاس آتی ہے۔ سیٹھ اور اس کے آدمی پولیس کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔
سونی کو جب ان کے کرتوت کا پتہ لگتا ہے تو وہ انہیں جیل میں ڈلوا دیتی ہے۔ نانی ماں، میں آج آپ کی وجہ سے افسر بن پائی ہوں۔ میں تو شروع سے ہی کہتی تھی کہ تم کامیاب ہوگی، دیکھا بن کی نا میری بیٹی افسر۔ اور تب ہی سونی اپنی نانی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گاڑی کے پاس لے جاتی ہے۔ نانی ماں، بیٹھو اس گاڑی میں، اس گاڑی پر آپ کا حق ہے۔ آپ کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں۔ میری کامیابی کے پیچھے آپ کی محنت ہے۔ سونی کی یہ باتیں سن کر اس کی نانی رونے لگتی ہے۔ نانی ماں، اب ہمارے رونے کے دن گئے، اب ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی نانی کو لے کر ایک بنگلے میں چلی جاتی ہے جہاں بہت سے نوکر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نانی، اب ہم یہاں خوشی خوشی رہیں گے اور آپ کو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ آرام ہی آرام کریں گی۔ سونی کی کامیابی کے چرچے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی آج کامیاب ہو گئی ہے، اور اس کی دادی جس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا آج پچھتا رہی تھی۔